بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واٹ از ایل ایل ایم کی سیریز کے 5ویں سیشن کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے مختلف ٹوکنائزرز کو کمپیئر کیا تھا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ٹوکنائزر کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ٹوکنائزر ٹیکسٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتا ہے جن کو ہم ٹوکنز کہتے ہیں، اور یہ ٹوکن ٹیکسٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہم نے یہ سیکوینس آف ٹوکنز ایک لینگویج ماڈل کو دینے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ایک اچھا ماڈل ہے اور اسے ہم ان ٹوکنز کی ایک کافی بڑی تعداد دے دیتے ہیں تو وہ ان ٹوکنز کے اندر سے کافی زیادہ کمپلیکس پیٹرنز کو کیپچر کر لے گا۔ یہ ٹوکن ظاہر ہے ہمارے ٹریننگ ڈیٹا سیٹ کے ہوں گے جس کو ہم ٹوکنائزر کے ذریعے ٹوکنز کے اندر تقسیم کریں گے اور اس کے بعد لینگویج ماڈل کو دیں گے۔ اگر اس ٹریننگ ڈیٹا کے اندر بہت زیادہ انگلش کا ٹیکسٹ موجود ہے تو اس کے اندر سے پیٹرن لرن کرنے کے بعد ہمارا ماڈل اس قابل ہو جائے گا کہ وہ انگلش لینگویج کو ریپریزنٹ کر سکے یا اس کو جنریٹ کر سکے۔ اگر ٹریننگ ڈیٹا کے اندر فیکچول انفارمیشن ہے، مثال کے طور پر اسے ہم ویکیپیڈیا کا ڈیٹا دیتے ہیں، تو ہمارے ماڈل کے اندر فیکچول انفارمیشن کو جنریٹ کرنے کی قابلیت آ جائے گی۔ لیکن اگرچہ ہمارا ماڈل فیکچول انفارمیشن جنریٹ کر سکتا ہے، شروع کے اندر تو لوگ اس انفارمیشن پر بہت زیادہ یقین کر لیتے تھے، اور لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اب سرچ انجنز کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی گوگل اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ سرچ نہیں کریں گے بلکہ وہ ان ماڈلز کے ذریعے انفارمیشن لیں گے۔ لیکن بہت جلد ہی ایکسپرٹس کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس انفارمیشن پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سلوشن ریگ یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن کی صورت میں سامنے آیا، جس میں ہم سرچ اور لینگویج ماڈلز کو کمبائن کر سکتے ہیں۔ ریگ کو بھی انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز کے اندر کور کریں گے، لیکن ابھی ہمارے سامنے ایک اور مسئلہ ہے جو ہم نے انشاءاللہ اسی سیشن کے اندر کور کرنا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب لینگویج ماڈل ٹوکنز کے اندر سے پیٹرنز کو کیپچر کرے گا، ماڈل کو ان ٹوکنز کی بیسٹ نومیریکل ریپریزنٹیشنز چاہیے تاکہ وہ ٹیکسٹ کے اندر موجود پیٹرنز کو کیلکولیٹ کر سکے اور ان کو پراپرلی ماڈل کر سکے۔ ان بیسٹ نومیرک ریپریزنٹیشنز کو امبیڈنگ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو تعارفی سیشن کے اندر بھی بتایا تھا کہ یہ ایسی نومیرک ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں جو ٹیکسٹ کے میننگ اور پیٹرنز کو کیپچر کرتی ہیں۔ ایک ٹوکنائزر کا جتنا بھی ووکیبلری سائز ہوتا ہے، ان تمام ٹوکنز کی امبیڈنگ لینگویج ماڈل کے پاس ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بھی ٹوکنائزر کو کریٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹرین کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسی ٹوکنائزر کو اپنے ایسوسیٹڈ لینگویج ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک پری ٹرینڈ لینگویج ماڈل ہمیشہ ایک ٹوکنائزر کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، اور اس کو کسی ڈیفرنٹ ٹوکنائزر کے ساتھ بغیر ٹریننگ کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، لینگویج ماڈل کے پاس ہر اس ٹوکن کی امبیڈنگ موجود ہوگی جو ٹوکنائزر کی ووکیبلری کے اندر موجود ہوگا۔ جب ہم ایک پری ٹرینڈ لینگویج ماڈل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ امبیڈنگز یا ویکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ جس وقت ایک لینگویج ماڈل کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس وقت ان امبیڈنگز یا ویکٹرز کو بھی رینڈملی انیشلائز کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ماڈل کے دوسرے ویٹس کو ہم انیشلائز کرتے ہیں۔ لیکن ٹریننگ کے پروسیس کے دوران ان کی ویلیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں اور وہ پیٹرن کیپچر کر لیتی ہیں جو انہوں نے کیپچر کرنا ہے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جس کام کے لیے انہیں ٹرین کیا گیا ہے۔ لیکن امبیڈنگز کی مزید ٹیکنیکل ڈیٹیلز دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امبیڈنگز کو سیکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے امبیڈنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں دو طریقے استعمال کروں گا۔
اس کے لیے میں نے ایک ایگزامپل ڈیولپ کی ہے جس کی مدد سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایمبیڈنگز کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر جاؤں گا۔ اس وقت تک چونکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو بھی آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک پرامپٹ ہے، ایک سوال ہے جو ہم نے لینگویج ماڈل سے پوچھا ہے، واٹ از دی کیپٹل آف پاکستان؟ اب ہمارا یہ ٹیکسٹ کبھی بھی لینگویج ماڈل کے پاس نہیں جاتا، ہمارا یہ ٹیکسٹ جاتا ہے ٹوکنائزر کے پاس جو اس کے ٹوکنز بناتا ہے، اور وہ ٹوکنز جاتے ہیں لینگویج ماڈل کے پاس۔ اگر یہ سوال ہم GPT-4 سے پوچھتے ہیں تو ہمارے اس ٹیکسٹ کے 6 ٹوکن بنیں گے اور وہ 6 ٹوکن ماڈل کو پاس کیے جائیں گے۔ لیکن ٹوکنز تو نمبرز کی ایک سیریز ہوتی ہے جو ظاہر ماڈل کے پاس پہنچے گی، تو ماڈل ان نمبرز کو دیکھ کر یہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے، یعنی ان نمبرز کا مطلب کیا ہے۔ اب کچھ لوگ کسی ورڈ کے مطلب یا میننگ کو بھی غلط سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہمارا سوال ہے، واٹ از دی کیپٹل آف پاکستان، تو وٹ کا کیا مطلب ہے یا کیپٹل کا کیا مطلب ہے؟ وٹ کا مطلب تو کیا ہی ہوتا ہے اور کیپٹل کا مطلب دارالخلافہ، لیکن اصل میں یہ ان ورڈز کا مطلب یا میننگ نہیں ہے، یہ تو ہم ان ورڈز کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی ورڈ کی ایمبیڈنگز اس ورڈ کے میننگ اور کانٹیکسٹ کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی اس ورڈ کا میننگ اس کی ایمبیڈنگز کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اب یہ میننگ کس طریقے سے کیپچر کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس ریڈ سرکل پر فوکس کریں۔ اس ریڈ سرکل یا ڈاٹ نے ایک ورڈ کو چھپایا ہوا ہے اور آپ نے اس ورڈ کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ کون سا ورڈ ہو سکتا ہے، اور اندازہ لگانے سے پہلے میں آپ کو اس ورڈ کی ایمبیڈنگز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھاؤں گا جو آپ کے سامنے آ چکا ہے، کرکٹ، یعنی جو چھپا ہوا ورڈ ہے وہ کرکٹ کے نزدیک ہے۔ آپ تھوڑا سا مزید ایسا آپ کے سامنے آ گیا ہے، پاکستان، یعنی اس ورڈ کا فاصلہ پاکستان سے بھی بہت کم ہے۔ اب ان دو الفاظ کی مدد سے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھپا ہوا لفظ کون سا ہے؟ شاید کافی مشکل ہے، لیکن اگر اس ورڈ کی کمپلیٹ ایمبیڈنگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہوگا۔ اب اس چھپے ہوئے ورڈ کی تمام ایمبیڈنگ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس ورڈ کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اب یہ ورڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اندازہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا اندازہ درست ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے اس ورڈ کو کیسے شناخت کیا؟ ظاہر ہے اس ورڈ کی ایمبیڈنگز کی مدد سے اس کو شناخت کیا، اور یہ صرف 6-7 ورڈز ہیں جن کی مدد سے آپ نے اس کو شناخت کر لی ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ہم ایمبیڈنگز کو دیکھیں گے تو وہاں پر ان ورڈز کی تعداد 384 ہوگی، یعنی ایمبیڈنگ کی ڈائمینشن 384 ہوگی۔ اس کے اندر 384 ویلیوز ہوں گی جو اس ورڈ سے دوسرے ورڈز کے درمیان فاصلے کو ظاہر کریں گی۔ اگر آپ 6-7 ورڈز کی مدد سے ایک ورڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو لینگویج ماڈل کے پاس تو 384 ورڈز ہیں جن کی مدد سے اس نے ایک ورڈ کا اندازہ لگانا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اندازہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لینگویج ماڈل کسی بھی ورڈ کو شناخت کرتا ہے یا اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھتا ہے دوسرے 384 ورڈز کے ساتھ اس کے فاصلے کے لحاظ سے، اور تمام الفاظ کے ساتھ اس کا فاصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ الفاظ کے ساتھ وہ بہت نزدیک ہوتا ہے اور کچھ سے وہ کافی دور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے جو آپ کو ایگزامپل دی ہے عمران خان کی، تو کون سے ورڈز ہیں جن کے ساتھ اس کا فاصلہ کم ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ PTI اور 804 سے اس کا فاصلہ کم ہوگا، میاں والی سے شاید اس کا فاصلہ زیادہ ہو، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماڈل کو کون سا ٹریننگ ڈیٹا دیا گیا ہے۔ اگر ماڈل کو لیٹسٹ ڈیٹا دیا گیا ہوگا تو 804 عمران خان کے بہت نزدیک ترین ہوگا، اور اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ 804 عمران خان کی شناخت بن چکا ہے، اور ٹریننگ ڈیٹا کے اندر سے ہمارا ماڈل یہی چیزیں کیپچر کر سکتا ہے۔
اور مختلف ورڈز کے درمیان فاصلے کو وہ ٹریننگ ڈیٹا کے ذریعے لرن کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو ایمبیڈنگز کے کانسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں۔ ٹوکنائزر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پیس آف ٹیکسٹ کو ایک ٹوکن سے ظاہر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک ورڈ ہے یا سب ورڈ ہے، لیکن وہ ایک اسٹیٹک نمبر یا ویکٹر ہوتا ہے۔ لیکن ایک لینگویج ماڈل کانٹیکسچوئلائزڈ ورڈ ایمبیڈنگز کریٹ کرتا ہے، جو تصویر کے اندر بھی واضح نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر کسی بھی ورڈ کو اس کے کانٹیکسٹ کی بیس پر ڈیفرنٹ ٹوکن سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ اپلیکیشنز کے علاوہ ہم ان کانٹیکسچوئلائز ویکٹرز کو دوسرے کاموں کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان کو امیج جنریشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح ڈالی ہے، مڈ جرنی یا اسٹیبل ڈیفیوژن وغیرہ ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کانٹیکسچوئلائزڈ ورڈ ایمبیڈنگز کو کس طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا کوڈ آپ کے سامنے ہے، اور جو ماڈل ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈیبرٹا ورژن 3۔ یہ ماڈل چھوٹا بھی ہے لیکن بہت ایفیشینٹ ہے۔ اس کو اس پیپر کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس کا لنک بھی میں نے شیئر کر دی ہے، اس کو بھی آپ چاہیں تو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی جوپیٹر نوٹ بک کے اندر آ چکے ہیں۔ پچھلے سیشن کی نوٹ بک کے ٹائٹل کے اندر ایک غلطی تھی جس کو میں نے ٹھیک کر دی ہے، اس کا لنک آپ کو پچھلے سیشن کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، اور یہ جوپیٹر نوٹ بک آپ کو اس سیشن کے ساتھ مل جائے گی تاکہ اس پہ پریکٹس کر کے آپ اس سیشن کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اس کو رن آل میں نے کر دی ہے۔ اس میں ہم نے ٹوکنائزر لیا ہے ڈیبرٹا بیس، اور ماڈل ہم نے لیا ہے ڈیبرٹا ورژن 3، اور ٹوکنائزر کو ہم نے ٹیکسٹ دیا ہے ہیلو ورلڈ، اور ماڈل کی آؤٹ پٹ کو ہم نے سیو کیا ہے آؤٹ پٹ کے ویریبل کے اندر۔ اب ہماری نوٹ بک پوری رن ہو چکی ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے آؤٹ پٹ کی شیپ کو پرنٹ کیا ہے، اور اس کی ڈائمینشن آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر جو ایک ہے یہ بیش ڈائمینشن ہے، اور اس کو ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہم نے ملٹیپل ان پٹس کو ایک ہی دفعہ میں ماڈل کے پاس بھیجنا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ کٹھے پروسیس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا پروسیس بہت جلدی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 ٹوکنز ہیں، اور ہر ٹوکن ایک ویکٹر کے اندر ایمبیڈڈ ہے جس کی 384 ویلیوز ہیں۔ لیکن یہ 4 ٹوکن یا 4 ویکٹرز کون سے ہیں یہ میں نے نیچے والے سیل کے اندر پرنٹ کیے ہیں۔ ہیلو ورلڈ کے ہمارے 2 ٹوکن ہیں، سٹارٹ میں ایک کلاسیفیکیشن کا ٹوکن ہے اور آخر میں ایک سیپریٹر ہے۔ ان دونوں ٹوکنز کے درمیان میں ہمارا ٹیکسٹ ہے، اور نیچے میں نے آؤٹ پٹ کو پرنٹ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ماڈل کی را آؤٹ پٹ ہے۔ لینگویج ماڈل کی تمام ایپلیکیشنز اسی آؤٹ پٹ کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں۔ اس سارے پروسیس کو اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو اورنج کلر کے آپ کو ایمبیڈنگ ویکٹرز نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ را ایمبیڈنگز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تصویر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پروسیس لینگویج ماڈل سے پہلے ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ لینگویج ماڈل کے اندر ہونے والا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد نیچے بلو کلر کے اندر آپ کو کنٹیکسچوئل ٹوکن ایمبیڈنگز نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ ایمبیڈنگز ہیں جو لینگویج ماڈل پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کی ہم ڈیٹیلز کے اندر بھی جائیں گے جب اگلے سیشنز کے اندر ہم ٹرانسفارمر بیسڈ لینگویج ماڈلز کو کور کریں گے۔ یہاں پر ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ ٹیکسٹ ایمبیڈنگز کو کور کریں گے، جن کو پورے سینٹینس کے لیے یا پورے ڈاکومنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔